علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے لائق ہے، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل اولاد پر، اور تمام مومنین پر جو قیامت تک آنے والے ہیں، صحابہ کرام اور اہل اولاد کے بعد۔ آج اس پروگرام کے شروع میں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ 1.25 سال کی لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریلیٹیولی فریڈم دی ہوئی ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو پھر سے اپنے روٹ پر لا سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے دوسری جگہوں پر ابھی بھی لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور بہت ساری پابندیوں کا شکار ہیں اور حالات کا شکار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو سبھی کو ایک اچھا قسم کا یعنی اچھے حالات سے گزر رہے ہیں، اور حالات روز بروز اچھے سے اچھے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات کے علاوہ معاشرتی اور جو لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھانا جو تھا، اور ورک پلیس بھی پھر سے زندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس پورے 15 مہینے کے لاک ڈاؤن سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک ایک لمحہ جو انسان کا ہے، سانس، وہ ایک قابل غنیمت ہے۔ سانس کا آنا اور جانا، یعنی ہر سیکنڈ، جیسے کہ اردو میں بھی بعض شاعروں نے کہا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، کہ ہم جو ہے سانس لینا اور لینا زندگی ہے، نکالنا جو ہے وہ زندگی کے اپوزٹ ہے۔ تو اسی کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ ہمیں ہر سانس اندرون جاتی ہے جب، اور سانس جب باہر آتی ہے تو یہ شکر کا مقام ہے، اور گویا ہم زندگی اور موت کے بیچ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے درمیان اور کووڈ کے درمیان جو ہے، اس سے زیادہ کلیئر کٹ صاف پوائنٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، یہ جو آکسیجن ہم بریتھ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ جو سب سے فری، سب سے زیادہ بڑی نعمت جو ہے، وہی ہے زندگی کا سب سے بڑا سورس جو ہے، جسے ہم توجہ نہیں دیتے تھے، اب ہم اس کو توجہ دینے لگے ہیں۔ آکسیجن اور آکسیجن سلنڈرز، ان سب کی بھی اہمیت ہو گئی ہے۔ تو جس نے یہ آکسیجن بنائی ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماحول سے واقف ہو جائیں، اور جہاں شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کم حق کو شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل جو چیزیں اس حالات میں ہمارے اندر جو حساسیت پیدا ہوئی ہے، اور بہت ساری نعمتوں کو جنہیں ہم نہیں سمجھتے تھے، انہیں ہم نے نعمتیں سمجھنا شروع کیا اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ جیسا کہ قرآن کی سب سے بیوٹیفل صورت ہے الرحمن، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اس صورت میں 27 مرتبہ تقریباً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے زمین و آسمان کی بڑی بڑی نعمتوں کو تذکرہ کیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلَاء معنی نعمتیں، یعنی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے گننے کے بجائے اپنے اوقات شکر میں گزارنا چاہیے، اور اس بات کا اجزا اور اعتراف کر دینا چاہیے کہ یا اللہ، لا نحصی علیک انت کما اثنیت علی نفسک، نہ ہم تیری تعریف کما حق کر سکتے ہیں، نہ ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں کما حق۔ یا اللہ، تو ہمارے اس قصور، اس اعتراف کو قبول فرما، اور جو بھی ہم تیرا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم انسانوں سے اچھے تو جنات تھے، جنہوں نے سورہ رحمان سن کے یہ کہا کہ لا بشیء من آیات
रब्बिना नुकज़्ज़िब, कम से कम सूरह रहमान को सुनकर 27 मरतबा जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक बहुत ही पोजिंग क्वेश्चन है, हम सुनते हैं और उस पर सर घूमते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला हमसे मुखातब है और हमसे जवाब चाहता है। जैसे कि तो जिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने जिन्नात को ये सूरत सुनाई, जिन्नात ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ला बिशैइन मिन आयातिकल नुकज़्ज़िब या रब्बना, ऐ अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते और न करते हैं। तो खैर मतलब है कि हमें भी इंसानों को जहाँ जहाँ कुरान शरीफ में आया है कि अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या जो तुम बीज डालते हो ज़मीन में तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, या जो तुम नुत्फ़ा डालते हो उससे इंसान हम बनाते हैं या तुम बनाते हो, या जो पानी आसमान से उतरता है हर घर में हर जगह पर फैल जाता है, तुम आसमान से उतारते हो कि हम उतारते हैं। इसी तरह दरख्त और ग्रीनरी जिससे कि ऑक्सीजन बनती है, अल्लाह ताला ने सूरह उसमें वाक़या में कि क्या ये जो बीज और दरख्त और खेती और ग्रीनरी जो है तुमने उगाया या हमने उगाया, यानी मतलब है कि सवाल अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसलिए किया है कि तब हम जवाब की तरफ तवज्जो करें और अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतों की तरफ तवज्जो करें और उसका शुक्र अदा करें। इस तरह हम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है जिसने हमें ज़िंदगी दी और हमें सेहत दी और वसात दी, वसाइल दिए ताकि हम ज़िंदगी को गुजार सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में जो लोग रहते हैं, यूके में, उनकी सूरत हाल जो है दूसरे ममालिक से निस्बतन बेहतर है और अच्छी सूरत हाल है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अपने तमाम रिश्तेदारों में से सबसे जो लोग यहाँ हैं वो खुशकिस्मत हैं और दूसरे लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए अगर हमारे पास वसअत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो हैं रमज़ान और गैर रमज़ान में चैरिटी अपील में मदद करते रहते हैं। आइए हम एक दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लफ्ज़ तक़वा जो है हम हमेशा सुनते रहे हैं, मैंने भी पिछले 25-30 साल से इसको सुना है, लेकिन इसका पहलू इतने मुतअद्दिद हैं कि हम कभी इसको समझ नहीं पाए। पिछले हफ्ते मुझे तक़वे पर कुछ तैयारी करना पड़ी तो मालूम हुआ कि 298 मरतबा लफ्ज़ तक़वा या उसके मुश्तक़ात अल्फाज आए हैं और 176 मरतबा ग़ालिबन सिर्फ हुक्म है इत्तक़ुल्लाह फत्तक़ू मस्तताअतुम। इसी तरह लफ्ज़ अत्तक़वा वो भी काफ़ी मरतबा आया है। तो यानी मुख्तलिफ उसकी जो ग्रामेटिकल सिचुएशन है, डेरिवेटिव्स हैं, 76 मरतबा लफ्ज़ सिर्फ तक़वा आया है और मुत्तक़ीन या इस्म की शक्ल में। तो चूँकि इतनी मरतबा कुरान करीम में इसका तज़किरा है, बार बार हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में उसका हुक्म आता है, तो उसके पूरे पहलुओं को समझना ज़रा आसान नहीं है। चुनांचे आज से 20-25 साल पहले भी मैंने स्टैटिस्टिकल सर्वे किया था और अब भी फिर किया तो समझ में आया कि सूरह वश्शम्स वदुहाहा जो हम कभी कभी नमाज़ों में सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सूरत में सबसे ज़्यादा कसमें खाई हैं। सूरज की कसम, चाँद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, इंसान की कसम और जो इंसान के अंदर नफ्स है उसकी कसम। और उसी के बाद ये तज़किरा है कि इंसान की जो आईडी है, आइडेंटिटी है, नफ्स जो बनाया है अल्लाह ताला ने, जिस्म जो बनाया है, उसके अंदर जो कॉन्शसनेस दिया है, हसास नफ्स उर्दू में कहते हैं हम, और इंग्लिश में कहेंगे कि आवर सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ आईडी। तो इसको जो बनाया है अल्लाह ताला ने और फिर इसमें अच्छे और बुरे की पहचान जो डाली है, तो जो लोग अच्छे काम करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो नाकाम होते हैं। इसी सूरत में आखिर में क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिन लोगों ने अपने नफ्स को पाक साफ किया वो कामयाब हो गए, और जो नहीं, जिन्होंने अपने आप को पुलूट किया, ख़राब किया और गुनाहों में मुब्तला रहे, वो अपने आप को लूज़ कर गए, यानी वो नुकसान में रहेंगे। तो असल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अच्छे और बुरे की पहचान दी है, यही तक़वा है। और इस अच्छे बुरे की पहचान और अच्छे बुरे नताइज का सोचना समझना और उसके डर से
صحیح راستے پہ قائم رہنا اور برے نتائج سے ڈرنا اور اچھے کی توقع رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ فکر ودیت کی ہے اس صورت کی روشنی میں، تو تقویٰ گویا ہر انسان کو دیا ہے، لیکن اس کے مقابل جو قوت ہے فجور، یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور گناہوں اور غلطیوں میں مبتلا رہنا، وہ اس کی بھی صلاحیت دی ہے، یعنی اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو یہ چوائس یہ ہے کہ اگر ہم اچھے بنیں گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، اور برے بنیں گے تو برا نتیجہ ہوگا۔ اور اس کی مختلف مظاہر، اس کی مختلف چیزیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اچھے برے کی پہچان ہے، اس کو اتنا مضبوط کر دیا جائے، اتنا جگا دیا جائے، جیسے کہ ہمارے ماں باپ بچپن سے خطرے اور روڈ کراسنگ اور دوسری چیزوں سے ہمیں واقف کراتے ہیں، غیر اجنبی لوگوں سے بات کرنے کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو اسی کا نام تقویٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اچھے برے کی پہچان دی ہے، اس کو مضبوط کر کے ہمیشہ اچھے اخلاق، اچھے کلمات، اچھے عادات اور اچھی چیزوں میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اس کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہی متقین ہیں۔ اور جو لوگ تقوی میں آ جاتے ہیں، جو لوگ اس قوت کو، یعنی تقوی کی جو صلاحیت ہے، اس کو جب اجاگر کر کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں انعامات دیتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور بعض علماء نے اور تفسیر والوں نے تقریباً 27 قسم کے خوشخبریاں اور نتائج دیے ہیں کہ جو لوگ متقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں بشارت دے دیتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو علم اور حکمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے، ان کو ہر قسم کی غم اور فکر سے نجات دیتا ہے، اور ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جسے سورۃ الطلاق میں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، اس کو جو اختیار کر کے صحیح زندگی پہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے راستے نکلتے جاتے ہیں۔ جس طرح حلال و حرام کا خیال رکھنے والوں کے لیے کچھ تنگیاں بھی آتی ہیں، لیکن پھر ان کے لیے راستے بھی نکلتے ہیں، اور ان کے لیے رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھلتے ہیں جہاں سے ان کو تصور بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جیسے اور جو تقویٰ کے جو اثرات ہیں، اس میں سے عذاب سے، دنیا میں اور آخرت میں عذاب سے نجات، اور جو مقاصد زندگی ہیں اس میں کامیابی کا تصور، اسی طرح ان کے سچے ہونے کی تصدیق کہ جو لوگ متقی ہیں وہی لوگ سچے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں کی توفیق عنایت کرتا ہے، اور ان کے لیے ان کے جو افضلیت کا اور انسانوں سے ان کا جو مقابلہ ہوگا جب قیامت میں درجات متعین ہوں گے، تو جو زیادہ متقی ہوگا وہ اعلیٰ درجے میں ہوگا، جو ایوریج ہوگا وہ ایوریج درجے میں ہوگا، جو لوویسٹ ہوگا۔ میں ابھی انشاءاللہ تقوی کے جو مختلف منیمم اور ایوریج اور ہائیسٹ تقوی کا جو لیول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہم ہائیسٹ سے ہائیسٹ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں تقوی کے اس چارٹ میں۔ ایک اور خوشخبری ہے کہ جو لوگ متقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اور ان کو کامیابی و کامرانی سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے جو اعمال کا جزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے، اور اسی طرح ان کے صدقات کو اور خیرات کو قبول کر کے اس کو بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک کھجور جو ہے وہ بڑھتے 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 ایک پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ اتنا تو میں نے صدقہ نہیں کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تم نے ایک کھجور دی تھی لیکن اخلاص کے ساتھ دی تھی، اور اس کے ساتھ دی تھی تقوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پالا ہے جیسے جانور اور بچے پالے جاتے ہیں، اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیا ہے۔ اسی طرح متقین لوگ ہی وہ لوگ ہیں، تقوی والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے پورے اچھے بندے ہیں، اور قیامت کے دن اور آخرت کے دن جو ہے
اور جنت میں جانے سے پہلے اور جانے کے وقت جو راحتیں ہوں گی اور جو خوف و ہراس سے نجات ہوگی وہ متقین ہی کے لیے ہوگا. اور جو ہے اخیر جو جنت میں داخلہ ہی متقین کا ہوگا. یعنی متقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی اچھے برے کی پہچان کی، اس کو سمجھتے ہوئے اچھے کاموں کو اختیار کرنا اور برے سے بچنا. جو لوگ خطروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں وہی بچتے ہیں، اور جو لوگ کامیابی اور کامرانی کو سمجھ لیتے ہیں وہی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. آئیے ہم درجات تقوی یعنی اس کے جو گریڈز ہیں اس پر ہم غور کر لیں. سب سے منیمم تقوی تو یہ ہے کہ کفر، شرک اور نفاق، ان تینوں سے ہم پاک ہو جائیں، کہ ہمارے اندر اللہ کی ناشکری نہ ہو، اللہ کا انکار نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہپوکریسی جو ہے وہ ہم زندگی سے نکال دیں، دوغلا پن جسے کہتے ہیں اردو میں. تو یہ تو منیمم تقوی ہوا. پھر دوسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ ہم پہلے تو سب سے بڑے گناہ تو کفر اور شرک ہی ہیں، نفاق ہے، تو اس سے تو بچیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، زنا ہے، چوری ہے اور فراڈ ہے، فائنینشیل فراڈ ہو یا جو بھی ہو، جو لوگ ربا اور سود ہے، جو لوگ اس سے بچتے ہیں گویا وہ ایک ایوریج متقین ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اور تصدیق کے بعد جو ہے اعمال صالحہ اور حرام کاموں سے بچ کر فرائض اور واجبات میں مصروف رہیں گے. تو یہ ایوریج تقوی ہوا. لیکن ایک درجہ اس سے بھی آگے ہے کہ حق التقوی الذین آمنوا اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو اللہ کے ساتھ جتنا کہ اس کا حق ہے. یعنی جس طرح اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر لامحدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو ہمارے اندر تقوی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے. تو شرک اور کفر اور نفاق کے بعد اور کبائر گناہوں سے بچنے کے بعد تیسرا درجہ ہوگا، یعنی جو ہے ابو ایوریج ہوگا، کہ مکروہات اور غیر مناسب چیزوں سے، مکروہ تحریمی اور جو چیزیں ہیں ان سے بچنا ہم اختیار کریں. جب ان سے بچنا ہم اختیار کریں گے تو گویا تقوی کے ابو 50% سے زیادہ تقوی میں ہم داخل ہو جائیں گے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہے تقوی کا ہے وہ مباحات اور جائز چیزوں میں بھی اتنا ہی استعمال کیا جائے یا اس کو یعنی حاصل کیا جائے جتنا ہم کو انسان کو ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لامحدود نعمتیں دی ہیں، لیکن وقت ہمیں محدود دیا ہے، اور ہمیں اسی وقت میں ان لامحدود نعمتوں میں سے کچھ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قیامت اور آخرت میں جنت کے لیے اپنے آپ کو استحقاق پیدا کرنا ہے. تو لمیٹڈ ٹائم میں ان لمیٹڈ جو ہے لیول آف تقوی جو ہے چاہیے. تو منیمائز جب کر لیں گے ہم، منیمم نعمتوں میں ہم وہ مصروف ہوں گے تو میکسیمم اللہ کے ذکر اور اللہ کی طاعت میں ہم مصروف ہو سکیں گے. تو حرام کے بعد اور مکروہات کے بعد جو ہے مباحات میں بھی منیمائزیشن، یعنی کنزمپشن جو ہے اتنا ہی کریں، اتنا ہی خرچ اور انکم رہے جتنا کہ ایوریج ہو. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً. قوت عربی کا ایک لفظ ہے جو بس کافی ہو جائے، جتنا ہماری ضروریات ہے اتنی ہی انکم ہے. اے اللہ آل محمد، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی رزق دے دے جو ان کے لیے کافی ہو جائے. یعنی بہت زیادہ ایکسیسو اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور اس کی کثرت سے جو ہے جو فتنے اور جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اللہ اس سے ہمیں نجات دے. تو تقوی کے جو منیمم، ایوریج، ابو ایوریج اینڈ آپٹیمم یعنی بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تقوی کا، اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے، جتنا اس کے عبادتیں کرنی، جتنا اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی گویا اللہ کے سامنے ہم تواضع کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کریں کہ ہم جو ہے اپنے
کا اعتراف کریں، اور جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے لیز آف لائف دی ہے، ٹائم دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے شکر میں اور ذکر و شکر میں اور طاعتوں میں گزاریں، اور انسانیت کی مخلوق کی خدمت کریں، سب سے ساتھ اچھے اخلاق پیدا کریں، اخلاق سے برتیں، کیونکہ تقویٰ کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ تقویٰ جو ہے دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ وہ تقویٰ جو ہے وہ اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے نتیجے میں اچھے اعمال انسان انجام دیتا ہے، اور طاعات اور جو چیزیں ہم سے اچھی چیزیں صدور ہوتی ہیں، صادر ہوتی ہیں، وہ اس تقوی کے نتیجے میں ہے، یعنی دلی جذبات کی وجہ سے ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آنکھ، کان اور ہمارے منہ اور ہاتھ سب کا حساب ہوگا۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں اور دل میں تمنائیں کرتے ہیں، ان سب کا حساب ہوگا۔ لہٰذا اس کے سلسلے میں جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ مستطعتم، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا جہاں ہو سکتا ہے، جتنا آپ کی کیپیسٹی میں ہے اتنا تو تقویٰ اختیار کریں۔ تو منیمم سے بڑھ کر جو ہے میکسیمم کے بیچ میں جو سینکڑوں درجات ہیں، سینکڑوں معیارات ہیں، اس میں سے جتنا انسان کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ گویا یہ ہوا منیمم کے بعد جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق تقویٰ اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہائر سے ہائر ایم کر لیں تو یہ ہوگا کہ گویا ہم تقویٰ کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ جائیں گے، جیسے کہ دعاؤں میں ہے کہ اللہم بلغنا اعلیٰ مراتب الصدیقین، صدیقیت یعنی نبوت کے بعد جو صدیق ہونے کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دے، جسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں کیٹیگریز ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انسانوں کی جو کیٹیگریز ہوگی اس میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء کرام ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ پھر صدیقین ہیں جو ان کے سب سے راہ راست، سب سے پہلے ان کو تصدیق کرنے والے اور زندگی بھر اس پر قائم رہنے والے صدیق ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور شہداء ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے ایمان کے لیے پیش کرتے ہیں، شہید ہیں۔ والصالحین، پھر اس کے بعد غیر شہداء میں جو نیک لوگ ہیں، جو اپنے گھروں میں اور اپنے مقام پہ رہتے ہوئے نیکی اختیار کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کیٹیگری میں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہمیں اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل رکھ، اے اللہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت کرنا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور وہ جو پچھلی کیٹیگریز میں ان سب کا تذکرہ آیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آخر تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی سے ہم مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار بنا کے مت پیش کرو، شو آف مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے تقوی اور کتنے پانی میں ہو، لہٰذا فلا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں بہت زیادہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کر رہے ہیں۔ تو ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے میرا تقوی دے دے، یعنی جو آپ نے الہام فرمایا ہے، جو صلاحیت دی ہے اس کو اور بڑھوتری کی توفیق عنایت فرما، اور مجھے متقیوں میں شامل فرما۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے میرے نفس کو تقوی اس کا دے دے، وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ اسے پاک صاف کر دے، کیونکہ تجھ سے اچھا کوئی پاک صاف کرنے والا نہیں۔ جو ہمارے حالات ہم سے گزرتے ہیں ہمارے اوپر سے، ان حالات سے گویا ہم پاکیزگی کی طرف سے گزرتے ہیں، پاکیزگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اونچ نیچ، تکلیف اور خوشی کے جو لمحات ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ آزما کر ہمیں تقوی کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ پھر
ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा, ए अल्लाह तू ही हमारा वली है, यानी निगहबा है, वो मौलाहा और तू ही हमारा मौला है, यानी हमारा दोस्त और हमारा निगरां है। तो लिहाजा ओ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तक़वी की तौफीक इनायत फरमा। तो खुद जब अल्लाह ने हर इंसान के अंदर बेसिक तक़वा डाल दिया है, पहचान अच्छे और बुरे की डाल दी है, तो उस पहचान को हम अपनी नॉलेज के ज़रिए और अच्छे लोगों के साथ रहकर और अच्छे लोगों के अच्छे अमाल करके, अच्छे अखलाक बरत के, अच्छी बातें करके जो है वो हम तक़वे को बढ़ा सकते हैं और मुत्तक़ियों के बहुत से आला ग्रेड तक जा सकते हैं। कोई तक़वे का थर्मामीटर तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने चंद अलामतें बताई हैं, जो लोग कुफ्र शिर्क में हैं उन्हें तो बेसिक ईमान की ज़रूरत है, और जो लोग बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हैं उन्हें उन गुनाहों से हट कर बचकर उसके नताइज से बाखबर होना चाहिए, और उससे हट जाएंगे तो गोया तक़वे का आला दर्जा हासिल हो जाएगा। जैसे कि जन्नतियों की जो पहचान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि कुल्लु हय्यिनिन लय्यिनिन सहलिन, हर आसान को आसानी से अप्रोच किया जाने वाला और सबसे सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन और सहल, कुल्लु हय्यिनिन लय्यिनिन सहलिन, जो लोग नरम गुफ्तार, नरम आमाल वाले हैं, नरम दिल वाले हैं, वही जन्नती हैं। और इसी तरह उसके मुकाबिल में जो लोग सख्त मिजाज हैं, सख्त बातें करते हैं, सख्त मामलात करते हैं, वो उसके अपोजिट हैं। तो अल्लाह ताला से मदद मांगने के बाद फिर हमें एक्शन और नॉलेज की भी ज़रूरत है, जैसे कि इस प्रोग्राम्स के ज़रिए हम ये नॉलेज देते हैं।